فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ لائق ست تکریم سامعین مکرم، جہاں ہم میں سے کوئی بڑا بات کر دے، چھوٹے وہاں عموماً بات نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑے نے کہہ دیے، یہی حقیقت ہے۔ اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہاں کوئی بڑا بات کر دے، مثالی لوگ عموماً ایسے ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں، بھئی ہمارے بڑے نے بول دیا ہے، میرا بھی یہی موقف ہے، یہ زیادہ جانتے ہیں۔ کبھی بھی مقابلے میں اپنی رائے کو، اپنے اختلاف کو نہیں لاتے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے موازنہ تو بنتا ہی نہیں ہے نا۔ اللہ ذوالجلال کی ذات کتنی بڑی ہے۔ ہم نماز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے کتنی مرتبہ بولتے ہیں اللہ اکبر، اظہار کرتے ہیں۔ امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں، اللہ اکبر، اذان ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں اگر تحقیق کریں 24 گھنٹوں میں کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا آپ کو نہیں ملتا جب کسی نہ کسی مسجد میں، کسی نہ کسی علاقے میں یہ آواز بلند نہ ہو رہی ہو، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا۔ یہ اللہ کی بڑائی جب تلک ایمان کی دل کی تہوں میں نہیں اتر جاتی، حقیقت میں انسان وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ الہ العالمین ہمیں اللہ کا ادب نصیب فرمائے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ یا کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں تھا کہ فلاں نے یہ بات بولی ہے؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا تھا یار، پتا ہوتا تو میں ایسا نہ بولتا۔ جن کی عظمت کو اللہ ذوالجلال نے بیان کر دیا اور اپنی کلام قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ بنا دیا، ان کے بارے میں اپنی زبان سے بولوں اور بولتا جاؤں؟ ایسی جرت ایمان والے نہیں کرتے۔ نبی کے یاروں کی عظمت یہ ہے جن کے بارے میں میرا اللہ فرمائے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ اور کہیں پہ میرا رب اس انداز سے وضاحت فرما دے۔ آپ امتحان دیتے ہیں نا، وہ میٹرک لیول کا ہو، انٹر کا ہو، گریجویشن کا ہو، کسی کورس کا ہو، وہاں پہ گریڈنگ ہوتی ہے، نمبر لگے جاتے ہیں۔ میرے اللہ نے رزلٹ اناؤنس کیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ امتحان اللہ نے لیا ہے۔ اب میرا اللہ نبی کے یاروں کے لیے بخشش کا اعلان کر رہے، اجر عظیم کا اعلان کر رہے۔ اور یہاں پہ تو بس ہی ہوتی ہے، میں کس کس آیت کو آپ
احباب گرامی کے سامنے پیش کروں. میرا اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ تو اللہ ذوالجلال نے اپنی کلام میں بیان فرمایا. نبی کے یاروں کی عظمت یہ ہے. صحیح بخاری 3673 نمبر، صحیح مسلم 2541 نمبر روایت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی. ایسی جرت نہ کرنا کہ کسی زبان پہ ایسی جرت ہو کہ وہ گالی نکالے نبی کے یاروں پہ، نبی کے یاروں میں سے کسی ایک پہ برا بھلا بولے. اللہ کی بھی لعنت ہوگی، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی. لعنتیں اتنی ہوگی کہ لعنتیں برستی رہیں گی. کوئی ظالم اتنی جرت کرے ابو بکر صدیق کے بارے میں، عمر فاروق کے بارے میں، عثمان، علی، یہ کتنے پیارے پیارے نام ہیں. جتنے بھی صحابہ کرام تھے، وہ آنکھ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، ادھر اس نے ایمان سے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، اللہ نے جہنم کی آگ کو تو اس پہ حرام فرما دیا ہے. اس کے بارے میں بات کرنا، وہ بھائی اللہ کو تو یہ اتنا محبوب ہے کہ اس صحابی کی آنکھوں کو، جو آنکھیں ایمان کی حالت میں دیکھ لیتی ہیں، اللہ تو ان پہ بھی جہنم کو حرام فرما دیتا. اس کی عظمت کو لفظوں میں کیسے بولا جائے. صحابہ کرام کی عظمت، قرآن مجید کی آیات، فرامین نبویہ، کس کس کا انتخاب کروں. دعا کریں اللہ ذوالجلال نبی کے یاروں کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب پڑھتے ہیں نا تو دل حیران ہو جاتا ہے. اتنی پیاری ہستیاں، اتنے پیارے لوگ، اتنی خوبصورت زندگی، اور اتنی قربانیاں صدیوں گزرنے کے بعد آج کوئی جرت کرے اللہ کے مقابلے میں، فرامین نبویہ کی موجودگی میں، نبی کے یاروں پہ اپنی زبان کو یہ دراز کرے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کمال کی شخصیت. کس کس بات کا تذکرہ کروں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اتنے احسانات ہیں ابو بکر کے، میں بدلہ نہیں چکا پاؤں گا. اور کیا ساتھ نبھایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. آپ سفر میں دیکھیں، حضر میں دیکھیں، کہاں کہاں آپ کو نام ملتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن دل میں کتنا اللہ کا خوف تھا. کبھی کبھی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں لگی ہوتی تھی. یا لیتنی کنت طائرا فی شجرہ. روتے روتے اللہ کا خوف اتنا ہوتا تھا، کہتے تھے کاش کہ میں پرندہ ہوتا، حساب سے بچ جاتا. پھر ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کبھی ضمیر جھنجھوڑتا نہیں ہے. اور لکھنے والے کیا لکھتے ہیں، کیونکہ یہ تاریخی بات ہے. غار میں پہنچے تھے، گود میں سر رکھا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنی ٹانگ کو حرکت نہیں دیتے. میرے یار کی نیند میں خلل نہ آ جائے، دیکھی جاتے تھے چہرے انور کو، آنسو گرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ گزر. کس کس بات کا تذکرہ کروں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ،
جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے بعد نبوت کا سلسلہ اگر میرا اللہ جاری فرماتا، انتخاب فرماتا، میرے عمر کا انتخاب فرماتا، عمر گزرتا ہے شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کا خوف کتنا تھا، اتنی پیاری ہستی ہیں، میں ان کی کس کس نیکی کو آپ کے سامنے رکھوں۔ حکم ربی ہوا شراب بالکل حرام ہوگی، چھوڑ دیجئے۔ تدریج کے ساتھ حکم نازل ہوا تھا۔ پہلا حکم ہوا کہ اس میں نفع کم ہے، پھر آیا نماز کے وقت نہیں، اس کے قریب نہیں جانا، پھر ہوا اور الفاظ کیا استعمال کیے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ بیان کرنے والا بیان کرتے، اللہ کا خوف اتنا طاری ہوا، جب یہ فرمان سنا عمر کھڑے تھے، گر گئے گھٹنوں کے بل اور کہتے ہیں انتہینا یا ربنا، انتہینا یا ربنا، روتے روتے داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کتنی مرتبہ کہا تھا عثمان فی الجنہ، گنتے گنتے ہم تو حیران رہ جاتے، اتنے مواقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ تو یوں بھی کہہ دیا ما ضر عثمان، عثمان اب کوئی فرق نہیں پڑتا، اب کوئی نیکی نہیں بھی ہوگی تو جنت تو اللہ نے تیرے لیے پکی کر دی ہے۔ ایک ایک رات میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے عثمان۔ لیکن اب میں اور آپ سنتے ہیں نا، سنتے سناتے ہیں، قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو کیسے ہچکی بن جاتی تھی۔ یہ اللہ کا خوف تھا۔ اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے اتنی پیاری زندگی۔ نبی کے یاروں کی اخلاق کی بات کروں، صلہ رحمی کی بات کروں، خوف خدا کی بات کروں، لوگوں کے ساتھ معاملات کی بات کروں۔ میرے اور آپ کے معاملات تو بڑے بگڑے ہوئے ہیں نا، ذاتیات پہ تو کبھی کسی کو معاف نہیں کرتے، الا ماشاءاللہ جس پہ اللہ رحم فرمائے۔ لیکن نبی کے یاروں کی حالت دیکھیے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹیوں پہ جب بات آتی ہے نا، انسان کا صبر جواب دے جاتا، برداشت نہیں ہوتا۔ اپنی بات برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، بیٹیوں کا دکھ ایمان والے یا پہ بڑے نرم ہوتے، برداشت نہیں کر پاتے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگتی ہے، واقعہ ہم سنتے سناتے، کیا دل پہ گزرتی ہوگی جب بیٹی عائشہ گھر پہ تھی، بیمار تھی، روتی رہتی تھی، کتنے دن گزر گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف نہیں لاتے تھے، لوگ باتیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورہ کرتے تھے۔ باپ کی حالت کیا ہوگی؟ یہاں ہم سے اپنی بات برداشت نہیں ہوتی، جب بیٹی کے بارے میں ایسا مشہور ہوا ہوگا حالت کیا ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تھے، فرمایا عائشہ غلطی ہوگی ہے نا، توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے۔ وہ والد جو باہر نکلتا ہو، لوگ اس کی بیٹی کے بارے میں باتیں کرتے ہو، سن کے گھر آ جاتا ہو،
اپنی روتی ہوئی بیٹی کو دیکھتا ہو دل کی یار کیا حالت ہوگی. کب میں خرچہ دیتا تھا مستہ کو، وہی شامل ہو گیا میری بیٹی پہ تہمت لگانے میں، اب اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا، اب کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ کے نبی نے جب یہ جملے بولے، ایسا کوئی غلطی ہوئی ہے نا توبہ کر. بیٹیوں کی بات آتی ہے نا، والدین بولتے ہیں. بیٹی نے سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کی جانب دیکھا کہ اس بات کا جواب میرا باپ ابو بکر دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ. بیٹا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں اللہ کے نبی کو کیا جواب دوں. بیٹی نے اپنی والدہ کی جانب دیکھا، ماں آپ بولے. ماں بھی بولتی ہے، واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ. بیٹا اللہ کے نبی کو میں کیا بولوں. لیکن دل کی حالت کیا تھی وہ بیٹیوں والے ہی جان پائیں گے. جب اللہ کا حکم نازل ہوا سورہ النور آیت نمبر 22 میں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ واللہ غفور رحیم. معاف کر دیجئے، درگزر کیجئے. آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ زمین پہ معاف کرو، اللہ آسمان پہ معافی کا اعلان کر دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں آ کے اس بندے کے لیے کہا تھا جس کو خرچہ دیتے تھے، میں تو اس کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، یہ میری بیٹی پہ تہمت میں شامل ہو گیا. جب حکم ربانی ہوا معاف کر دیجئے، فرماتے ہیں مجھے یہ بات بہت پسند لگتی ہے کہ میرے لیے اعلان کر دے، عرش والا رحمان معافی کا اعلان کر دے، یہ خرچہ جاری رہے گا، اسی طرح ہی جاری رہے گا. دل کو کتنا دکھ پہنچا ہوگا. لیکن جب اللہ کا فرمان سنے بیٹی کا دکھ بھول گئے اور اس فرمان کو سینے سے لگا لیا جہاں سے اہمیت نظر آتی ہے کہ میرے لیے اللہ معافی کا اعلان فرما دے. میں اور آپ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے کتنے کو مخلص ہوتے ہیں. کتنی دفعہ صلح ہوئی ہوگی، کتنی دفعہ آپس میں سلام دعا ہوا ہوگا، کبھی کسی نے گلے لگایا ہوگا، لیکن کمال کی نفرت ہے جاتی نہیں ہے. اللہ ذوالجلال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کو سمجھتے ہوئے آپس میں ایسی ہی محبت اور ایسا ہی درد نصیب فرمائے. صحابہ کرام تو ایسی ایسی قربانیاں عقل دنگ رہ جاتی. انسان اپنی ذات پہ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں لیکن اولاد پہ برداشت نہیں ہوتا ہے. عموماً یہ رشتے ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوا ہے. لیکن نبی کے یار ہم پڑھتے ہیں تو حیرانگی ہوتی، بار بار ہم سنتے سناتے ہیں لیکن کچھ باتیں صرف تذکیر کے لیے ہوتی. یہ کیسا دل تھا
کہ نبی کا مہمان آیا ہے، صحابی گھر پہنچا ہے، بیوی نے بھی کچھ نہیں بولا کہ بچے کھچے ٹکڑے ہیں، آج تو ہمارے گھر میں اور ہے ہی کچھ نہیں، آپ گھر مہمان لے آئے ہیں، کہا بچوں کو سلا دینا اور دیا جو ہے نا وہ بجھا دینا، آج کھائے گا نبی کا یار ہی کھائے گا۔ اور کیسے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ دکھا رہے ہیں کہ جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں، کمال کا اشارہ ہے یار۔ اللہ عز الجلال نبی کے یاروں کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ تو ایسے ایثار رکھنے والے تھے، یہ انداز اللہ عز الجلال نے دیکھا، صبح کا وقت ہے، نبی مکرم دیکھتے ہیں مسکرانے لگ جاتے ہیں، یار کمال کے بندے ہو۔ جبریل امین اترے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ چلے یہ قربانی ہوگی، لیکن جنگ یرموک کے موقع پہ یہ بات اور حیران کر جاتی ہے۔ جب بندہ موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے اسے تو اتنا ہوش ہی نہیں ہوتا، یا آپ اس کو یوں سمجھیں، میں اور آپ کسی خوشی کے موقع پہ کسی میرج ہال میں ہوں اور کھانے کے لیے آواز لگے، ہمارے معاشرے میں کیا حالت ہوتی ہے؟ کھانا تو مل ہی جائے گا نا، پہلے مل جائے یا بعد میں مل جائے، میں عموماً ہمارا جو طرز ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ عز الجلال ہمیں ایثار اور ایک دوسرے کے لیے قربانی پیش کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ کیا کمال کے تھے یار نبی کے یار، موت و حیات کی کشمکش، زخم اتنے لگے ہوئے ہیں، زبان سے جاری ہے پانی پانی، بیان کرنے والا بیان کرتے ہیں میں نے پانی پکڑا اور درد سے کرہتے ہوئے پانی پانی کی آواز لگاتے ہوئے نبی کے یار کے منہ کے قریب کیا، قریب سے آواز آئی، دوسرا صحابی جو زخموں سے درد سے چور تھا، آواز آئی پانی، کیا اس نے پانی پینے سے انکار کر اشارہ کیا، میرے بھائی کو پلا دیجیے، اس کے پاس پہنچا، پینے ہی والا تھا، آواز سنی درد والی، پانی، تیسرے بھائی کی اشارہ کیا اس کو پلا دیجیے، کہاں پہنچتا ہوں روح پرواز کر جاتی ہے، دوڑ کے دوسرے کے پاس آتا ہوں وہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا، پہلے کے پاس آتا ہوں وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ چکا ہوتا ہے۔ فَمَا ذَاقَ أَحَدُهُمُ الْمَاءَ حَتَّى مَاتُوا جَمِيعًا، موت و حیات کی کشمکش ہے اور اپنی ذات کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں، یہ تربیت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاروں کی تربیت تھی۔ یار ان کی عظمت میں کیا بولوں، کیسے میں لفظوں میں ڈھال دوں، کیا عظمت والے تھے۔ یہ چیزیں بانٹنا بھی آسان لگتا ہے، لیکن جب مکہ چھوڑ کے صحابہ کرام مدینہ پہنچے، بہت کچھ بانٹا تھا نبی کے یاروں نے، لیکن یہ بات بالکل دماغ سے بھی اونچی ہے کہ یار ایسے دل کیسے ہو سکتے ہیں۔ جب ایک صحابی رسول نبی نے بھائی بھائی بنایا،
انصاری صحابی کیا بولتا ہے؟ یار میری 2 بیویاں، تم آئے ہو مکہ سے، دونوں میں سے جس کو پسند کرو میں طلاق دیتا ہوں، نکاح کر لو، گھر آباد کر لو، سب کچھ بانٹا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں تک دل کیسے تھے؟ یہ عظمت تھی نبی کے یاروں کی۔ آج کوئی ظالم اٹھے اور ان کے بارے میں ایسے زبان کو بے لگام کرے، اللہ ذوالجلال کے قرآن کے مقابلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں، مولا کریم ہمیں ایسی جرت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں یہ ایمان نصیب فرمائے کہ ہم سمجھیں نبی کے یار تھے۔ سب کو اللہ ذوالجلال نے معاف فرما دیا، اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام کی عظمت کو اللہ ہمیں پہچاننے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده رسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ نبی کے یاروں کی عظمت بہت بڑی ہے، بہت ساری خوبیوں میں مجھے اور آپ کو پڑھتے رہنا چاہیے اور ان خوبیوں کو زندگی میں اتارنے کی اللہ ذوالجلال سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ تو لسٹ بڑی لمبی ہے، کیا کیا خوبیاں تھیں۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ نبی کے یار تو لفظوں پہ بھی بڑا خیال کرتے تھے کہ میرے کسی لفظ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو گئی ہو۔ المعجم الکبیر میں 45-77 نمبر روایت، ربیہ اسلمی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، درخت تھے کھجوروں کے، اس میں کچھ معاملہ ہوا، ایک کھجور کے بارے میں کہا کہ یہ میرے حصے میں آتی ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ میرے حصے میں آتی ہے، کوئی تکرار ہوئی، کوئی ہلکا سا جملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلا، کہا یا ربیہ یہ ایسا جملہ نہ تو مجھے واپس کہہ دو تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ کہتے نہیں، اور اپنے اس جملے پہ اتنے شرمندہ ہوئے کہ خود جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں کہ یار تم بول دو، کہا ربیہ اسلمی اللہ کے نبی ابو بکر کو میں کیسے بول سکتا ہوں، کہا چلے یہ بول دو کہ اللہ ابو بکر کو معاف فرمائے۔ اتنے جملوں پہ اتنا خیال رکھنے والے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، یہ عظمت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ اور جب ایسی بات آتی تھی نا جنت کا تذکرہ یا جہنم کا، تو کیسے تڑپ جاتے تھے۔ میں اور آپ تو پتہ بھی ہو کہ یہ نہ حق ہے تو بس بڑے جاتے ہیں، بس ہمیں چاہیے پھر کیا ہے، حلال ہے حرام ہے کوئی پرواہ نہیں۔ نبی کے پاس زمین کا جھگڑا پہنچا ہے، ایک صحابی کہتا ہے یہ میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، آپ نے خطبہ دیا، کیا میں انسان ہوں، دلائل کو دیکھتا ہوں، لیکن اگر غلط لے لیا تو یہ زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے۔ دونوں رونے لگ جاتے ہیں۔
ہر کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ میرے بھائی کا ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ یہ میرے بھائی کا ہے. دونوں روتے روتے لوٹ جاتے ہیں، وہ ٹکڑا لینے سے ہی انکاری ہو جاتے ہیں. وہ تو جہاں جہنم کی بات آتی تھی ایسے تڑپ جایا کرتے تھے. مولا کریم ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے، ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا عمل نصیب فرمائے، ایثار نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، درد نصیب فرمائے، دعائیں نصیب فرمائے، نمازوں کی خوبصورتی نصیب فرمائے. مولا کریم جو پریشان ہے پریشان